السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جادو کرنے والا جادو کیسے کرتا ہے اور یہ کن لوگوں پر اثر انداز ہوتا ہے اور کتنی جلدی جو لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے اوپر بہت جلد یہ اثرات کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ کہا گیا ہے کہ جنات جو ہیں وہ تو انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن یہ جنات انسانوں پر حملہ آور کیسے ہو سکتے ہیں اور کون سے انسانوں پر ہو سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں کیا گیا؟ وہ تو پیارے آقا تھے، خاتم الانبیاء تھے، لیکن ان پر بھی جادو ہو گیا۔ ان پر جادو کرنے والا کیا چاہتا تھا، یا ان پر جادو کیوں ہوا؟ ان کے پاس تو اللہ کا کلام تھا۔ ایسے بہت سارے سوال آتے ہیں، اکثر لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ آج میں ان سب کا خدشہ جو ہے ان کا ختم کروں گا اور اس پر وہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو عمل بتاؤں گا کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں اور ان جنات سے، جادوگروں سے۔ چونکہ جادوگر جو ہے وہ دو طریقوں سے جادو کرتا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ کرتا ہے کہ آپ کا کوئی کپڑا لے لیا، آپ کی کوئی استعمال شدہ چیز لے لی، آپ کے بال لے لیے، آپ کے ناخن لے لیے، ان پر جادو کر دیے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں لے کر وہ جادو کرتا ہے اور زندہ جانور کے سر کے اندر، سری کے اندر وہ کیل ٹھونک دیتا ہے اور وہ جانور پھرتا رہتا ہے۔ جب تک وہ پھرتا رہتا ہے وہ تکلیف پہنچاتا رہتا ہے۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جانور کی سری جو ہے، سر جو ہے، اس کے اندر وہ کیل جو ہے اس کو دم کر کے وہ ٹھونک دیتا ہے، اور وہ سر یعنی جو سری ہے اس کو وہ قبرستان کے اندر دفنا دیتا ہے یا کہیں اور دفنا دیتا ہے۔ اس کا اثرات ختم ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ جو ہوتا ہے وہ جادوگر کا یہ ہوتا ہے کہ جادوگر جنات کی مدد وہ لیتا ہے اور وہ ان کو وہاں پہنچاتا ہے متعلقہ بندے کے پاس، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے، اس کو بے آرام کرنا، بے سکون کرنا، اس کے گھر میں نقصان کرنا، اس کے پیٹیوں کے اندر آگ لگا دینا، اس کے کپڑے جلا دینا، کپڑے کاٹ دینا، اس کے جسم پر کٹ لگا دینا، اس کو مختلف آوازیں سنائی دینا، مختلف خواب کے اندر ڈرانے کی کوشش کرنا، جانوروں کی شکل میں آ جانا۔ بعض دفعہ ویسے ہی جب وہ گھر کے اندر موجود ہوتا ہے تو گھر کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی درندہ آ گیا ہے، کوئی آدمی آ گیا ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ اس قسم کی فیلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر جادو کیوں ہوا۔ دوستو، قریش کا یہ ذہن تھا، قریش کی یہ سوچ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش والے اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے، اور قریش والے یہ بھی مانتے تھے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کے اوپر جادو نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کی ذات نے یہ اثرات دکھا کر ان کو باور کرا دیا کہ میرا پیارا آقا، میرا پیارا محبوب جو ہے وہ پاک ہے، مقدس ہے، اور میرا محبوب ہے اور تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ جادوگر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ جادوگر ہوتا تو اس پر جادو اثرات نہ کرتا۔ یہ حکمت تھی اس کے اندر، ان کو دکھانے کے لیے، ان کو باور کروانے کے لیے، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم بھی کیا کہ پیارے آقا اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ جادوگر ہوتے تو ان پر جادو کیوں ہوتا؟ یہ وجہ تھی۔ دوسرا، وہ لوگ دوستو جو کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، سوچ کے طور پر، جو لوگ کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر جادو جنات زیادہ اثرات کرتے ہیں۔ حالانکہ جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ انسان ہم سے ڈرتا ہے تو اس کے سر چڑھ جاتے ہیں، وہ اس کو بہت تنگ کرتے ہیں، اور وہ پہچان لیتے ہیں، چونکہ ان کے اندر شیطانیت ہوتی ہے کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے، اور اس کو اور مزید وہ ڈراتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے کہ نمازی بھی ہوگا جو ایمان کا کمزور ہوگا، سوچ کا کمزور ہوگا، ذہن کا کمزور ہوگا، دل کا کمزور ہوگا، اس کے اوپر جادو ہو جائے گا۔ حالانکہ نماز پڑھنے والے پر جادو نہیں ہوتا۔ جو ایمان کی پختگی رکھتا ہے، ایمان پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتا ہے، ان چیزوں سے نہیں ڈرتا، اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، برائیوں سے ڈرتا ہے، گناہوں سے ڈرتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ کی حفاظت مانگتا ہے، تو اس کے اوپر جادو جنات اثر انداز نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے، وہ دنیا کی کسی مخلوق سے نہیں ڈرتا۔ دوستو، یہی بات ہے کہ اکثر عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جادو کا بہت جلد اثر لیتی ہیں، بہت جلد متاثر ہوتی ہیں جادو سے۔
اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کا وہم ہوتا ہے، وسواس ہوتا ہے، اور دل کی کمزور ہوتی ہیں، سوچ کی کمزور ہوتی ہیں، ذہن کی کمزور ہوتی ہیں، تو وہ جادو کا اثر بہت جلد قبول کر لیتی ہیں اور جادو پر بہت جلد اثر انداز ہو جاتا ہے، جنات بہت جلد اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ اگر آپ کو تلفظ کا ادائیگی کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ میرا آپ نے دم سن لیا کرنا ہے روزانہ ایک دفعہ، اور بہت سارے ہمارے چینل کے اوپر جائیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ کے اوپر، تو جادو کے متعلق آپ کو بے شمار آپ کو دم ملیں گے۔ کوئی بھی دم آپ لے کر اس کو سننا شروع کر دیں، جو اس کے اندر ترتیب بتائی ہوئی ہے اس کو کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کے اوپر سے جادو جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی عورت ہے، بچی ہے، بوڑھی ہے، جوان ہے، بچہ ہے، وہ ہمارے تمام ویڈیو سے افادہ حاصل کر سکتا ہے، تمام کے لیے اجازت ہے۔ اس لیے دوستو آپ کو دھکے کھانے کی، آپ کو پیسے ٹھگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے چینل کے اوپر جا کر کوئی بھی ویڈیو جو ہے آپ کو جو ٹھیک لگے جادو کے ٹاپک کے اوپر ہوگی وہ آپ اس کا فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، باوضو رہنا ہے، انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو اثر انداز ہی نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خاصا جادو اثر انداز ہوا بھی ہے تو میں نے اس کے اندر بھی ریکارڈنگ کر دینی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں وہ آپ نے رات کو تلاوت کر کے سونا ہے، اور اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے، تلفظ ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو یہ میری تلاوت آپ نے سن لیا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جادو جنات اثر انداز کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے کلام کے اندر اتنی برکات ہے، اتنی اس کا فائدہ ہے، اتنی یہ طاقت رکھتا ہے کہ آپ کی یہ حفاظت فرماتا ہے۔ جو بندہ شام کو سن کر سوتا ہے تو صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے، جو بندہ صبح کو یہ آیات سنتا ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.